سہیل بڑائی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی معافی سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کی عاصم منیر صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے برسلز میں. اب اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. سہیل بڑائی صاحب نے ایک فیبریکیٹڈ سٹوری بنا کر ایک آرٹیکل چھاپا ہے. اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ اچھا سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ ملاقات نہیں ہوئی، یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرویو ملاقات میں ایسی بات یہ ہے کہ دیکھیں سہیل بڑائی، جتنا میں سہیل بڑائی صاحب کو جانتا ہوں، سہیل بڑائی صاحب جو ہیں دیکھیں ایک بہت ہی ذمہ دار صحافی ہیں. اور ان کی صحافت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 2-4 دنوں کی یا یہ اس ٹی وی کی مرہون منت ہے. وہ پرانے صحافی ہیں اور ایسے صحافی ہیں جو بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں، جن کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور پھر بڑی ذمہ داری سے وہ بات کرتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سہیل بڑائی صاحب کی جو بات ہو اس پہ کسی کو اعتراض بھی ہو. وہ تو سخت سے سخت بات بھی، سخت سے سخت سوال بھی بڑے نرم انداز میں کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ سہیل بڑائی صاحب کو بات غلط کر سکے. اچھا عمران صاحب، ایک اور جو معاملہ ہے وہ بڑا زیر غور آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی انتظامی صوبے بنائے جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہے اور انتظامی صوبے بنانا اتنا آسان ہے؟ بن جائیں گے انتظامی صوبے؟ اس پہ کسی بھی صوبائی گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ صوبے بننے چاہیے، اللہ کرے کہ یہ صوبے بن جائیں. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اب پنجاب کی بات کر لیں، اگر رحیم یار خان صادق آباد میں کسی کو کام ہے اس بیچارے کو آنا لاہور پڑتا ہے. اٹک کی تحصیل میں کام ہے، آنا لاہور پڑتا ہے. اچھا کراچی میں گوٹکی میں کسی کو کام ہے، سندھ میں وہ آنا، اس کو جانا بیچارے کو کراچی پڑتا ہے. اس کے بعد پھر بلوچستان میں کسی کو چمن میں کام ہے، جانا اس نے کوئٹہ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں کام ہے، جانا اس نے پشاور ہے. تو دیکھیں جتنے صوبے چھوٹے ہوں گے انتظامی لحاظ سے پنجاب میں 2013 میں ایک قرارداد بھی منظور ہوئی تھی یہ ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ میں کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی لچک دکھائے گی، کوئی انتظامی صوبے بنائے گی؟ دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ ایشو نتھی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں ایک بات، پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ آج کل دیکھیں بڑی ہے کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ ہو رہا ہے کیا 27ویں ترمیم اصل میں کیا ہے؟ وفاق کو اعتراضات ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. 18ویں ترمیم میں جو چیزیں ہیں وفاق ان میں بہت ساری چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں. این ایف سی خاص طور پہ سارے جو دیکھیں صوبے جو ہے نا وہ سارے فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں اور خرچے بیچارے وفاق کو کرنا پڑتے ہیں. اب وفاق کا معاملہ زینب یہ ہے کہ صوبے جو ہے نا وفاق جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ صوبے راضی ہو جائیں این ایف سی میں اپنا حصہ کچھ چھوڑنے پہ. تو ہو سکتا ہے ایک یہ بھی موومنٹ ہو کہ اس طرح سے پریشرائز کر کے صوبوں کو موت دکھا کے تو بخار پہ راضی کر لیا جائے اور وہ اس طرح سے وہ ترمیم کروا لی جائیں. لیکن اصولی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا فائدہ اسی میں ہے کہ چھوٹے یونٹ ہوں، چھوٹے صوبے. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ضمن انتخابات میں حصہ لینے کا جو فیصلہ ہے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے گا، لیکن جیسے تیسے کر کے نظر ثانی کی گئی ہے. کیا لگتا ہے اس فیصلے کے بعد کیا ممکنہ نتیجہ دیکھتے ہیں آپ ضمن انتخابات میں پی ٹی آئی کا؟ یہ پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا، جو نظر ثانی کی اس فیصلے پر، کیا لگتا ہے یہ اپنی سیاسی پوزیشن کو سسٹین کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زینب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ بینگ اے فالوور آف پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی بھی غیر جمہوری فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن پہ کچھ اعتراضات ہوں، آپ کو الیکشن پروسیس پہ کچھ اعتراضات ہوں، یا آپ اس کا جو بھی نتیجہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مخالف کے لیے بالکل جو ہے نا وہ خالی چھوڑ دیں میدان ہی اور خود یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے حصہ نہیں لینا. اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے اور میں سمجھتا ہوں دوسری طرف حکومت کے لیے، دونوں کے لیے اپنی ساکھ بچانے کا ایک یہ مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی یہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنی جو مقبولیت کے دعوے کرتے ہیں عوامی مقبولیت کے، اس کو ثابت کریں ان سیٹوں پہ دوبارہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوا کے. جبکہ دوسری طرف حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ان سیٹوں پہ اپنے امیدواروں کو جتوائے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی عمران خان کا جو طلسم تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور اب پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے اس طرح سے انٹیکٹ نہیں ہے. اچھا عمران صاحب، بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے حوالے سے 8 مقدمات میں ضمانت جو ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے امکانات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے؟ ہنوز دلی دور است.
ہاں جی، یہ اچھی بات ہے، ضمانتیں ہو گئی ہیں. اگر عدالت نے یہ سمجھا کہ ان کی ضمانت ہونی چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے. تو ضمانت ہو گئی ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک خوش آئند بات ہے. اور وہ اپنے ووٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب شاید ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ٹیمپریچر بدل رہا ہے یا موسم میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ابھی ایسا راوی ان کے لیے چین نہیں لکھتا. یہ ضمانتیں ابھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ابھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. لیکن عمران صاحب پی ٹی آئی تو بہت پربین نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے تیسے کر کے جو باقی کیسز ہیں بانی پی ٹی آئی پر، ان میں بھی رہائی جو ہے اس کے کافی زیادہ ان کو ایسے تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ آگے جا کے رہائی مل سکتی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو سکے گی. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا بیک ڈور کے مذاکرات چل رہے ہیں؟ زینب دیکھیں، مذاکرات تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک عمران خان ہی اگر کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیسی ڈیل اور کیسے مذاکرات. لہٰذا یہ کہنا کہ ابھی راوی ان کے لیے چین لکھ دے گا، میں ایسا نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر قانون کی نظر سے دیکھیں تو عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ قیدی ہیں. وہ حوالاتی نہیں ہیں کہ صرف ان پہ الزام ہے، ثابت کوئی نہیں ہو سکے. ہاں، آپ اس سے 1001 اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا، غلط تھا، ان کو ناجائز سزا دی گئی، کیا ہوا، لیکن بہرحال اس وقت وہ سزا یافتہ قیدی ہیں. تو کیا ان کی اس میں بریت ہو پائے گی؟ کیا یہ معاملہ جو ہے کہاں پہ جائے گا، کیا ہوگا؟ اور پھر بہت سارے ابھی مقدمات ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جو ضمانتیں ہو گئی ہیں 8 مقدمات میں، شاید اس سے وہ فوراً رہا ہو جائیں گے، تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا. جو دنیا نے دیکھا، جو کے پی میں سیلاب سے جو تباہی مچی، آپ کو نہیں لگتا کہ اسے اگر پہلے گورنمنٹ کو اقدامات کر لیتی، اگر ہم قدرتی آفات کا بہانہ کر کے اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں کہ قدرتی آفات ہی اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جو پروپیگنڈا والی ٹرم انہوں نے استعمال کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے زینب کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرتی آفات جو ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جو سانحہ سوات ہوا تھا، جہاں پہ لوگ 2-2 گھنٹے وہاں پہ بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن کیا وہ بھی ان کا شاہکار جو انفراسٹرکچر ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ وہاں پہ کوئی جا نہیں سکا. اور پھر اگر آپ اسی طرح سے دیکھیں یہ ساری جو صورتحال ہے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ٹھیک ہے، ان کا کام ہے اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا، انہوں نے تو یہی کہنا ہے، لیکن ذمہ داری بھی اٹھائیں جو نقصان ان کی وجہ سے ہوا ہے. اصل تو یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ اپنا صحیح ہو یا غلط ہو، آپ نے صرف اپنی حکومت کی تعریفیں کرنی ہے، سچ جو ہے اس سے لوگ ذرا تھوڑا سا کرنی کتراتے ہیں.